سینٹیوگو ایک چرواہا لڑکا تھا جو اسپین کے علاقے اندلوسیا میں رہتا تھا۔ اسے آزادی بہت عزیز تھی اور وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ طریفہ نامی شہر میں ایک لڑکی سے ملا تھا اور تب سے وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک روز سفر کے دوران اسے ایک سنسان چرچ نظر آیا تو اس نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چرچ کے اندر اپنی بکریوں کو باندھ کر وہ ایک سنکمور درخت کے نیچے سو گیا۔ نیند میں اسے ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ کہیں خزانہ دفن ہے۔ یہ خواب وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گیا اور فیصلہ کیا کہ کسی سے اس خواب کی تعبیر پوچھے گا۔ وہ ایک عورت کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر کرتی تھی۔ عورت نے اس کی بات سنی اور کہا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ خزانہ حاصل کر لے گا تو اس کا 10واں حصہ اسے دے گا۔ سینٹیوگو نے اس پر رضامندی ظاہر کی، لیکن دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب سچ ہے یا دھوکا، کچھ معلوم نہیں۔ شہر میں ایک دن وہ ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے خود کو سلیم کہا اور بتایا کہ وہ ایک بادشاہ ہے۔ اس نے سینٹیوگو کو بتایا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ہی پرسنل لیجنڈ یعنی ذاتی مقدر ہوتا ہے جسے اسے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے خواب کے پیچھے سچے دل سے جائے تو پوری کائنات اس کی مدد کرتی ہے۔ اس نے سینٹیوگو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بکریاں بیچ کر اپنے خواب کی تلاش میں نکلے۔ سینٹیوگو نے آخرکار بکریاں بیچ دیں اور تنجیرس، مراکش پہنچا، جہاں پہنچتے ہی اس کے سارے پیسے چوری ہو گئے۔ وہ مایوس ہوا لیکن اپنی امید برقرار رکھی۔ جلد ہی اسے ایک کرسٹل کی دکان پر کام مل گیا۔ اس نے ایمانداری سے کام کیا اور دکان کی خوب ترقی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ سہارا ریگستان پار کرنے والا ایک قافلہ مصر جا رہا ہے، جہاں اہرام مصر کے قریب خزانہ دفن ہے۔ اس نے دکاندار سے اجازت لی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں اسے ایک انگریز شخص ملا جو ایک کیمیاگر کو تلاش کر رہا تھا۔ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ راستے میں افواہ پھیل گئی کہ ریگستان میں جنگ ہونے والی ہے، چنانچہ قافلہ نخلستان میں رک گیا۔ نخلستان میں سینٹیوگو کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اسی دوران اسے ایک ویژن آیا کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے یہ بات نخلستان کے سردار کو بتائی جس نے تیاری کروائی۔ حملہ واقعی ہوا اور چونکہ پہلے سے تیاری تھی، نخلستان بچ گیا۔ سردار نے خوش ہو کر سینٹیوگو کو سونا اور مشیر کا عہدہ دیا۔ فاطمہ نے سینٹیوگو سے کہا کہ وہ اپنے خواب کی پیروی کرے کیونکہ سچا پیار خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسی دوران کیمیاگر سینٹیوگو سے ملا اور دونوں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ لٹیرے آ گئے جنہوں نے سینٹیوگو سے سونا چھین لیا۔ سینٹیوگو نے کہا کہ وہ خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے، جس پر لٹیرے ہنسنے لگے اور اسے 3 دن کی مہلت دی۔ کیمیاگر نے اسے حوصلہ دیا۔ سینٹیوگو نے صحرا کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کی اور آخرکار ایک دن وہ واقعی ہوا میں بدل گیا، جس سے لٹیرے خوفزدہ ہو کر اسے چھوڑ گئے۔ پھر وہ دونوں ایک خانقاہ پہنچے۔ وہاں سے سینٹیوگو اہرام مصر کے پاس پہنچا اور کھدائی شروع کی۔ اچانک کچھ اور لٹیرے آ گئے جنہوں نے اسے مارا اور باقی سونا چھین لیا۔ ان میں سے ایک لٹیرے نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ اسپین میں ایک سنسان چرچ میں ایک سنکمور درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، لیکن وہ خوابوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ سوان کر سینٹیوگو کو سمجھ آ گیا کہ خزانہ وہیں تھا جہاں سے اس نے اپنی سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہ فوراً واپس اسپین گیا، اسی چرچ کے نیچے کھدائی کی اور اسے واقعی خزانہ مل گیا۔ تب اسے یاد آیا کہ اس نے خواب کی تعبیر بتانے والی عورت سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے خزانے کا 10واں حصہ دے گا۔ اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، خزانہ وہیں ہوتا ہے جہاں آپ ہیں، لیکن یہ جاننے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، خوابوں کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر حوصلہ نہ ہاریں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور تیسرا، ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ دل راستہ بتاتا ہے، چاہے وہ راستہ کٹھن ہی کیوں نہ ہو۔